तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि दुरूद पाक कितनी बरकतों वाला वजीफा है, कितनी रहमतों वाला वजीफा है और कैसा मुश्किल कुशा वजीफा है और इसके फजल और बरकत कितने ज्यादा हैं। दूसरे वो लोग होते हैं कि जो दुरूद पाक पढ़ते तो हैं लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं पढ़ते, कभी थोड़ा पढ़ते हैं तो कभी ज्यादा पढ़ते हैं, कभी दिल किया तो पढ़ लेते हैं और बाज़ यूं होता है कि कई कई दिन दुरूद पाक पढ़ते ही नहीं है। कभी तो दुरूद पाक के फजल और बरकत सुन लिए, किसी किताब में पढ़ लिए, या दुरूद पाक से मुतलिक कोई वाकया पढ़ लिया या कोई दुरूद पाक से मुतलिक बयान सुन लिया तो दुरूद पाक का जहन बना और चंद दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वैसे ही मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं और दुरूद पाक पढ़ना छोड़ देते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं कि जो पाबंदी के साथ, तवज्जो के साथ और खुशो के साथ और दुरूद पाक को वक्त देते हैं और तवज्जो के साथ रोजाना मुस्तकिल मजाजी के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने कुछ अहदाफ मुकर्रर किए होते हैं कि रोजाना हमने इतना दुरूद पाक पढ़ना है, इस वक्त पढ़ना है, इस तरीके के मुताबिक पढ़ना है, हमारा मंथली इतना दुरूद पाक पढ़ा जाना चाहिए, ईयरली इतना दुरूद पाक पढ़ा जाना चाहिए। कुछ अहदाफ उन्होंने मुकर्रर किए होते हैं। तो इन लोगों पर क्या क्या करम नवाजी होती है, ये तीसरे जो पर्सन्स हैं, जो स्पेशल लोग हैं जिन्होंने दुरूद पाक को वक्त दिया है, जो दुरूद पाक को बड़ा बरकत वजीफा समझकर इसकी कसरत करते हैं और टाइम देते हैं दुरूद पाक को, और जब तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फिर इन पर कैसे अल्लाह की रहमतों का नज़ुर होता है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जहां उन लोगों के लिए है कि जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते, वहीं उन लोगों के लिए भी है कि जो दुरूद पाक कभी पढ़ते हैं तो कभी नहीं पढ़ते, कभी थोड़ा पढ़ते हैं तो कभी ज्यादा पढ़ते हैं और कभी बाज़ औक़ात कई कई दिन दुरूद पाक नहीं पढ़ते। और उनके लिए भी है कि जो दुरूद पाक तवज्जो के साथ पढ़ते हैं ताकि उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले कि जो मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ते हैं, जब वो भी इसको सुनेंगे तो उनके एतिकाद में, दुरूद पाक की मोहब्बत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की कि जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते, उनको पता ही नहीं होता कि दुरूद पाक कितना बाबरकत वजीफा है। अच्छा, जिंदगी टेंशनों में गिरी होती है, मुसीबतों में, तकलीफों में, अब आफतों में, बलाओं में, वबाओं में, घरेलू नाचाकियां, औलाद की टेंशन, रिस्क की टेंशन, कर्जे की टेंशन और बेऔलादी की टेंशन, रिश्तों की बंदिश की टेंशन, घरेलू नाचाकियां, तरह तरह के मसाइल में गिरे होते हैं, लेकिन फिर भी दुरूद पाक नहीं पढ़ते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि दुरूद पाक कितना बाबरकत वजीफा है, किस तरह बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है, जिंदगी बदल जाती है, बंदे की रूहानियत बदल के रख देता है दुरूद पाक के। वही बंदा कि जो बहुत ज्यादा फासिक फाजिर होता है, बहुत बड़ा गुनहगार होता है, नमाज रोजे से दूर होता है, अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़े हुए होता है, अल्लाह की नाफरमानी पर डटा हुआ होता है, दलेर होता है और जिंदगी उसकी रहमत से दूर होती है और गुनाहों में गुजर रही होती है, उसकी जिंदगी में कोई सुकून, चैन, राहत कुछ नहीं होता, कामयाबी, कामरानी उससे मुंह मोड़े हुए होती है, लेकिन फिर भी वो दुरूद पाक नहीं पढ़ता। तो वो शख्स जान ले कि दुरूद पाक का वजीफा ऐसा बाबरकत वजीफा है। देखिए, हदीस तैयबा में आया कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हो वो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक परेशानियों, दुखों और मुसीबतों को ले जाता, रिस्क बढ़ाता और हाजतें भर लाता है। हर तरह की टेंशन, मुसीबत, परेशानी दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत से दूर होती है और हाजात पूरी होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते। ऐसे ही एक शख्स था जो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा करता था, तो उसे ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, लेकिन हुज़ूर ने उसकी तरफ तवज्जो न फरमाई। तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं। तो फिर उसने अर्ज की, फिर मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं फरमा रहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने अर्ज की, हुजूर आप मुझे नहीं जानते? आप तो एक शफीक बाप से बढ़कर अपने उम्मतियों पर मेहरबान है, और उलमा ने फरमाया है कि आप अपने हर एक उम्मती को पहचानते हैं, और आप फरमा रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक उलमा ने ठीक कहा, लेकिन तुमने मुझ पर दुरूद भेजकर अपनी तवज्जो मेरी तरफ नहीं दिलाई।
میں اپنے امتیوں کو ان کے درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب پہچانتا ہوں. جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں. جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں. تو جب وہ شخص اگلے دن سو کر اٹھا تو اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لینا ہے. بس پھر درود پاک کی کثرت کرنا اس نے شروع کر دی. توجہ کے ساتھ اور خوشو خضوع کے ساتھ پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر کچھ عرصے بعد اس پر دوبارہ کرم ہوا. اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمایا کہ اب میں تمہیں جانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تمہاری شفاعت بھی کروں گا. سبحان اللہ. ایسا ہی ایک اور واقعہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر کرم ہوا. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی شریف علی صاحب صلاۃ والسلام میں موجود ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں کہ کچھ نورانی پہاڑ ہیں. کچھ چھوٹے ہیں، کچھ درمیانی ہیں، کچھ بڑے ہیں بڑے خوبصورت نورانی جگمگا رہے ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، کہ یہ کیا چیز ہے اور اتنے خوبصورت اور بڑے پر رونق اور بڑے دلکش اور بڑے حسین یہ پہاڑ کن کے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام پر تھوڑا درود پاک پڑھتا ہے، کم تعداد میں درود پاک پڑھتا ہے نا، تو یہ جو چھوٹا پہاڑ ہے یہ اس کا ہے. اور جو بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، اس پہلے والے سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، تو درمیانہ پہاڑ اس کا ہے. اور جو بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی کثرت ہی اس کا وظیفہ ہوتا ہے، تو یہ بڑا نورانی پہاڑ اس کا ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوا نا تو میں نے ذہن بنا لیا کہ اب درود پاک کی ہی کثرت کرنی ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور بالکل ہے بھی ایسے کئی احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ جو بندہ حضور کا امتی حضور پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا درود پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کے مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کیا. یہ سن کر حضور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور کچھ تو خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس خود سماعت فرماتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام پر محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں. تو یہ تو تھی پہلی کیٹیگری کہ جو درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا معمول بنائیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا حل درود پاک کی کثرت میں پوشیدہ ہے اور ایمان پر بھی خاتمہ نصیب ہوتا ہے. اس حوالے سے میری اور کافی ساری ویڈیوز ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے افراد کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف کہ جو درود پاک پڑھتے تو ہیں لیکن ناغوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی تھوڑا پڑھا کبھی زیادہ پڑھا، اور کئی دن ناغوں میں گزر جاتے ہیں. دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہو، حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ بھی نصیب ہو، حضور کا قرب خاص بھی نصیب ہو، ہماری جو ہے وہ زندگی سنور جائے اور ہماری لائف میں پازیٹیو چینجنگز آنا شروع ہو جائے اور ہمیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو. لیکن ہم کبھی درود پاک پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. تو درود پاک کی کثرت یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے قرب خاص کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ میں آنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور یقین مانے جس پر حضور نبی پاک علیہ السلام کی میٹھی نظر پڑ جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے ہمیں درود پاک کبھی پڑھنے کی توفیق ملتی ہے اور کبھی پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اس کی وجہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ جب ہم بکثرت گناہ کرتے ہیں، جب اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب جو ہے وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اور جب ہم جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جب حرام غذا ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں تو ہم عبادات سے محروم کر دیے جاتے ہیں، پھر عبادات کے خشوع خضوع سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گناہوں کی نحوست یہ اتنی بری نحوست ہے کہ جس کے سبب بندہ عبادات سے اور درود پاک کی کثرت کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی تو آپ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور ایک درود پاک پڑھنے کی، روزانہ درود پاک پڑھنے کی ایک تعداد مقرر کریں اور کاؤنٹر تسبیح خرید لیجئے اور روزانہ اسی تعداد کے مطابق درود پاک پڑھیے. بہتر یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرہ
لم يمت حتى يرى مقعده من الجنہ کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. سبحان اللہ. تو جنت میں ٹھکانہ وہی دیکھے گا نا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اور درود پاک کی کثرت کرنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنتی ان کا مقدر بنتی ہے. تو بڑا ہی خوش بخت اور خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جسے روزانہ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا نصیب ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے دوسری کیٹیگری کہ جو کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تو یہ گناہوں کی نحوست کے سبب ہوتا ہے. اور تیسری کیٹیگری کی وہ خوش نصیب وہ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں کہ جو درود پاک کو ٹائم دیتے ہیں, درود پاک کو اہمیت دیتے ہیں. درود پاک کا وظیفہ ان کے لیے بڑا محبوب وظیفہ ہوتا ہے, اور ان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ درود پاک کا وظیفہ ہوتا ہے. اور انہوں نے تعداد فکس کی ہوتی ہے, روزانہ توجہ کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ انہوں نے درود پاک پڑھنا ہوتا ہے. تو ان پر کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے, سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سید رحمت اللہ علیہ. آپ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے نا تو ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے, ایک متعین تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے. تو ایک دن جیسے تعداد پوری کی آنکھ لگ گئی. آنکھ کیا لگ گئی کہ گویا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ منہ میرے قریب لاؤ کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے, وہ منہ میرے قریب لاؤ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم سے آنے لگی, بس میرے حضور نے میرے رخسار کو بوسہ دیا. میرے حضور نے میرے رخسار کو بوسہ دیا. میں بیدار ہو گیا. سارا کمرہ حضور کی خوشبو سے مہک رہا تھا, اور جو میرے حضور نے میرے رخسار کو بوسہ دیا تھا اس کی خوشبو 8 روز تک میرے رخسار سے محسوس ہوتی رہی. سبحان اللہ. تو درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر ایسے ہی انعامات کی بارشیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا.